اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ میں نبی زاہد جماعت ہشتم کی طالبہ آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج 23 رمضان المبارک 1442 ہجری اور دن جمعرات ہے۔ سب سے پہلے میں سر دانش کو نماز کے سبق کے لیے دعوت دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وقت میرے ساتھ دہرائیں گے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اب میں سر حافظ ادریس کو قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے لیے مدعو کروں گی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے گزشتہ روز سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے ذکر کی تھی۔ الف لام میم کے بارے میں آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ اس کے معانی کے بارے میں امت اس پہ متفق ہے کہ بس اللہ تعالی جانتے ہیں، اور یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت اس کے بارے میں نہیں جانتی، ان حروف کے بارے میں جن کا نام کل حروف مقطعہ یا حروف مقطعات بھی بولتے ہیں، تو آپ سے عرض کیا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دوسری آیت کے بارے میں کل ہم نے مختصر سی کچھ چیزیں آپ سے ذکر کی تھی۔ ذالک یہ، اور اصلاً یہ اس میں اشارہ دور کے لیے ہے، وہ کے معنی دیتا ہے، لیکن کل آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں یہ کے معنی دے گا گویا کہ اس انداز میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو تم نے ہدایت کی درخواست کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، تو لوگ وہ یہ کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کو، لا کا معنی ہے نہیں، لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اس میں شک نہیں ہو سکتا، بہت سی دنیا ہے جس کو شک ہوا ہے، لیکن خود اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کہا کہ یہ کتاب جو خود کتاب ہے، یہ کتاب شک سے بالکل بالا پاک ہے، اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں، لوگ جو پڑھنے والا ہے اسے شک ہو رہا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان سیب کھائے اور اس کا معدہ خراب ہو، بیمار ہو، تو اب سیب تو اچھی چیز ہے، وہ صحت کے لیے اور اس سے انسان کو قوت بخشتا ہے، لیکن اگر اس کا اپنا معدہ خراب ہے اور وہ اس سے بیمار ہو رہا ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ سیب بری چیز ہے۔ اسی طرح قرآن پاک تو شک سے بالکل پاک ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، پڑھنے والا اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی کسی وجہ سے وہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ اس میں شک میں مبتلا ہو رہا ہے، تو وہ اس کا اپنا قصور ہے۔ ہدن ہدایت ہے، اس پہ ہم سورہ بقرہ میں کافی باتیں کر چکے کہ ہدایت کے مختلف درجات ہوتے، ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جو ہر چیز کو حاصل ہے، اور پھر ہدایت کا ایک دوسرا درجہ عرض کیا تھا کہ انبیاء جو ہدایت لے کے آتے ہیں وہ پھر اس کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ اسے مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں وہ مومن قرار پاتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ہدایت کا وہ درجہ بتایا تھا کہ جو اس کے بعد آتا ہے، جسے توفیق کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا کوئی آگے بڑھتا ہے چلا جائے، جتنی اسے اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملتی چلی جائے، وہ اس کے لیے، اسی لیے ہر انسان، عام مسلمان بھی، نیک صالح اور بڑے درجات والے لوگ بھی، صحابہ بھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ فاتحہ کو پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے درخواست کرتے تھے، تو وہ اس معنی میں ہے۔ تو یہاں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہے کیا؟ ہدایت ہے للمتقین۔ لام کا مطلب کل کہا تھا کہ پیچھے ہم نے فاتحہ میں پڑھ لیا ہے، لیے کے معنی دیتا ہے۔ الحمدللہ میں جو لام تھا تو ہم نے وہاں یاد کیا تھا کہ لام کا معنی کیا ہے؟ لیے۔ متقین وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر ہے،
جو جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ابھی جو بات جب ہم نے دوبارہ دہرائی ہے کہ فاتحہ میں جو بات کی تھی کہ ہدایت ہے، یہ جو ہدایت ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے، تو یہاں وہ چیزیں اگر ذہن میں رہیں گی تو پھر بات سمجھنا آسان ہے کہ قرآن ہے تو سب کے لیے ہدایت، ہدی للناس ہے، آیا سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جو متقی ہیں، جن کی صفات اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے سیب کی ایک مثال دی، سیب تو سب کے لیے ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے، اچھی غذا ہے، صحت تندرستی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن فائدہ تو وہی اٹھائے گا۔ پہلی بات یہ کہ وہ کھائے تو صحیح، دیکھتا رہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں، خریدے ہی نہیں، دیکھتا رہے، خرید بھی لیا تو اور اسے کھاتا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی فائدہ وہ اٹھائے گا، کھا تو لیا، فائدہ اسے ہوگا جس کا معدہ ٹھیک ہوگا، اگر معدہ ہی ٹھیک نہیں ہے فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہو جائے گا اس کو۔ تو اسی طرح ہدایت تو قرآن کی سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہیں، جن کی صفات آگے اگلی آیت میں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈرنے والوں کے لیے، اس لیے ہم نے ان کہا کہ آگے بات چل رہی ہے، الذین، وہ لوگ، ان سے مراد الذین جو ہے یہ اس وجہ سے ہم نے اس کو پیچھے اس ترجمے میں ہی ان کا اشارہ کیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو الذین، جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، با کا مطلب پہلے پڑھ چکے ہیں، ساتھ بسم اللہ میں پڑھا تھا، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آتی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یا غیب کے ساتھ، اردو میں ساتھ کی جگہ یہاں پر بولا جائے گا، غیب پر، واو، اور یقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے، یہ اصل میں دو ہیں، من الگ ہے اور ما الگ ہے، ان دو حروف کو ملا کے یہ بنایا گیا ہے، من کا مطلب ہے سے، ما کا مطلب ہے جو، تو مما ان دونوں کو ملا کے مطلب کیا ہوا، اس میں سے رزقنا، دیا ہم نے، ہم، ان کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت کریمہ اور ایک اس کے بعد دو آیات میں متقین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، یا ہم جب یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ ان دو آیتوں میں ایمان کی اجمالی، یعنی تفصیل سے نہیں، اجمالی تعریف آئے گی، اور تفصیلی تعریف آگے اسی صورت کے آخر پہ جا کے جب یہ صورت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آئے گی، اور دوسری چیز یہاں پر عمل صالح کے بنیادی اصول، یعنی ایمان کی اجمالی تعریف اور بنیادی اصول اور عمل صالح کے بنیادی اصول، ان دو آیات میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس دو آیات میں سے یہ پہلی آیت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ متقین میں کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ تو متقین کی صفات میں سے یہاں پہلی صفت بتائی گئی کہ یؤمنون بالغیب، دوسری بتائی گئی یقیمون الصلاۃ، تیسری بتائی گئی کہ مما رزقناہم ينفقون۔ آج ہم بس اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایمان کی تعریف شروع کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو تین چیزیں ہمارے سامنے یہاں آئیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ۔ اب میں تالیہ گوہر کو میسج آف دا ڈے کے لیے دعوت کرتی ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تالیہ گوہر جماعت ہشتم عسکریہ اسکول اڈیالہ روڈ کیمپس آج کے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ سامعین محترم، رمضان کریم کا تیسرا اور آخری عشرہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اسی عشرے میں قرآن حکیم فرقان حمید کا بھی نزول ہوا۔ امت مسلمہ رمضان کے بعد عید الفطر مناتی ہے۔ آج کا پیغام بھی اسی مناسبت سے ہے۔ آج میں زکوٰۃ اور فطرانے کے بارے میں چند اہم اور بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا، پاکیزگی اور برکت کے ہیں، اور ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی مالیہ کا سامان ہو جو 1 سال سے استعمال نہ ہوا ہو، تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور زکوٰۃ پر ہی دیا گیا ہے۔ صرف سورۃ التوبہ میں 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ترجمہ: زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، محکمہ زکوٰۃ میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، اور مسافروں کے لیے اللہ کی طرف سے مقررہ فریضہ ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، زکوٰۃ دیتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دینے کا حکم ہے، کیونکہ ان کا حق پہلے ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو دینی چاہیے جن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اسی طرح جو لوگ بڑھ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، غریب ہونے کے باوجود خوددار ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات دینے چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن میں وعید آئی ہے کہ روز قیامت ان کا مال تپا کر ان کی پشتوں پہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم سنبھال کر رکھتے تھے۔ ایک تاثر یہ بھی عام ہے کہ زکوٰۃ صرف ماہ رمضان میں دی جا سکتی ہے اور صرف اسی ماہ مبارک میں فرض ہے۔ سامعین، پورے سال میں جب بھی مسلمان صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ سارا سال دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات فطرانے سے متعلق ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو لغو اور بیہودہ بات سے روزہ کو پاک کرنے اور مسکینوں کے لیے پرورش کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض کیا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی دلداری بہت عزیز ہے۔ کسی کے دل کو خوش کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ اگر رمضان کے اوائل میں ہی ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ فطرانہ کشمش، کھجور، جو اور گندم کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کرتے تھے، لہٰذا کشادہ رزق رکھنے والے افراد کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کریں۔ اگر فطرانہ ادا نہ کیا جائے تو روزے آسمان تک نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات کو قبولیت کا شرف بخشے، آمین الہ العالمین۔ اپنی اسمبلی کا اختتام اس بات سے کروں گی کہ اللہ ہمیں ہر اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔